لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اب ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے جو دی ہیں اللہ پاک نے، خوبصورت سی نعمتیں، ان سے ہمیں فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے حسد، شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے میرے تمام ناظرین، میرے تمام سبسکرائبر، میرے تمام کیرر اور شیرر، سب کے لیے بہت سی دلی دعائیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو دعاؤں میں ہی یاد رکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت سا کیونکہ حج کا مہینہ تشریف لا رہا ہے اور حضرت ابراہیم کی یاد دلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی فالور ہمیں دیکھنا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، ویسے تو آیات میں آگے ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ حج کے حوالے سے تو بہت زیادہ کنسیپٹ چینلوں کے اوپر ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کیا سارے جو مسائل ہیں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں ایک ایسا جو قرآن کی روشنی میں چیز سامنے لے کے آ رہے ہیں جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ لمبی لمبی بہت تفاسیر پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہیں، سب کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، میں آج کیونکہ حج کے مہینے کے ساتھ آگے مہینہ ہے محرم کا شروع ہوتا ہے تو منسلک ہے، تو شیعہ کے حوالے سے بہت زیادہ کوسچن اس بات کے اوپر آ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مشیت کے اوپر اللہ آف غلط الزامات لگا کے شیعہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو سچ کے لیے اپنی قربانیاں دیتا ہے، جو سچ کے لیے ہاتھ علم بلند کرتا ہے، جو سچائی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ظالم کو تبرہ کرتا ہے، ظالم پہ لعنت بھیجتا ہے اور مظلوم کے ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ جب آج کے ہم اگر شیعہ کی بات کرتے ہیں تو وہ محمد والے محمد کے اور مولا علی علیہ السلام کے جو جانثار ہیں اور ان کے دشمنوں کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہلکا لیا جاتا ہے شیعہ کو، لیکن شیعہ ہلکا نہیں ہے، یہ بہت قیمتی اور یہ بہت پائیدار اور یہ بہت قدیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور کہاں کیسے ہے، دیکھیے قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کہاں کی تفسیریں، کہاں کی لمبے لمبے لیکچر کہ لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ پہلے تھے ہی نہیں، شیعہ جب مولا علی علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، یہ ہوا، لیکن قرآن پاک آئیے دیکھیے میرے ناظرین، دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس پارہ نمبر 23 ہے، الصفات صورت ہے، اس میں یہ جو اوپر کی آیات ہیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے سارا ان کے حوالے سے، اور یہاں پھر پارہ 83 آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِنَّ، اور بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، من شیعاتہ ہی، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے کہ اس کے شیعہ تھے۔ ایگزیکٹلی یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے لیے جو وہ ڈالا کہ کل کو اسی لفظ کو لوگ بدنام کریں گے، تو یہ لفظ کو معمولی نہ لو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے والا، فالور اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے راستے پہ چلنے والا، یعنی کہ جو دین حضرت نوح علیہ السلام آئے اسی دین کو فالو کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ لے ابراہیمہ، اور یہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے بے شک، اور کیونکہ یہ اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو
ये ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ शामिल है। अब ये तो कॉन्सेप्ट ये आपके साथ आप देखने सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन, मेरे अहले सुन्नत के तमाम नाजरीन, देखें जिस बात का नहीं पता, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, और ना छुपाओ हक को जबकि तुम जानते हो। हम हक को छुपा लेते हैं, चलो कोई गल नहीं, नो इट्स नॉट, चलो कोई गल नहीं, ये गल है, ये बात है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम हक को छुपाओगे, हक बात को छुपाओगे, तो जो झूठे हैं, जो जालिम हैं, जो कातिल हैं, जो मुनाफिक हैं, वो सच्चे साबित होके तो सच्चों को झूठा कर देंगे। और यही होता आया। जब हम अपनी तारीख को देखते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तारीख को, बहुत ये इस चीज़ में इसके साथ मेरे नाज़रीन, मैं आपको ये मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया आपके लिए कि कुरान पाक में 6 दफ़ा शिया का जिक्र आया है। ये पारा 20 में अल-कसस, आप अगर आप देखते हैं 15 आयत, हज़रत में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसके लिए भी, क्योंकि कमज़ोर करते थे ना जालिम लोग, मोमिनों को कमज़ोर करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक वादा करता है कि हम तुम्हें वारिस करार देंगे ज़मीन का। जब ये तो ये और ये शिया का वर्ड ये यूज़ हुए हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं। आप जो भी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अब हज का महीना है, मेरे मोहतरम नाजरीन, मेरे अहले सुन्नत नाजरीन, मेरे अहले हदीस, जो भी ये हज़रत इब्राहीम को फॉलो करेंगे और करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, तो वो क्यों शिया हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुरान कह रहा है। और हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हैं, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही हमें बताती है। तो ये अब घबराइए नहीं इस बात के ऊपर। बाकी जितने भी अहले तशय्युअ के ऊपर आज के ज़माने में जितने भी इल्ज़ामात, और हर ज़माने में इल्ज़ामात होते रहे, तो उन इल्ज़ामात का कोई जवाज़ नहीं, कोई उनसे कभी किसी ने पूछा तुम रोते क्यों हो? ठीक है, आप भी सुने ना, आप भी मुहर्रम के अंदर, आप भी जो जुल्म सितम, जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, सिर्फ मुहर्रम के अंदर नहीं, ये 28 रजब से, जब से हिजरत की मदीने से, उसके बाद से सारे मामलात हुए। ठीक है, फिर वहाँ से तशरीफ़ ले जाना बाद में करबला के बाद, तो ये सारे मामलात इंशाल्लाह ये तो आगे आएंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों जो है वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करके, बहतान लगा के अपना अमाल ख़राब कर रहे हैं। हमें शिया से एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला है, जो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाला है, वो शिया है। ठीक है, अब ये चीज़ हमें, मैं अहले सुन्नत के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू ये बात करना चाहती हूँ आज, इतनी सी बस के अहले सुन्नत के जो हज़रात, ख़वातीन हज़रात हैं, वो मानते हैं अपने हज़रत जैसे अबू हनीफ़ा को, इमाम हम्बल को और उनको। अब ये जो इमाम है ना, ये शिया के इमामों के शागिर्द हैं। कितनी बड़ी बात है, आप बताएं। शिया उस्तादों को मानते हैं, और जो सुन्नी हैं वो शागिर्दों को मानते हैं। तो ये तो आपको देखना चाहिए। आप फिर स्टिल एक लेवल जो है वो नीचे हैं। आपको उस्ताद और हज़रत जाफ़र इब्ने जो हज़रत छठे इमाम हमारे हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। उनको, उनके साथ आगे बहुत इल्म को तरवीज हासिल हुई। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम हैं कहाँ। हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें इल्म सीखना चाहिए। मैं अहले सुन्नत के बहन भाइयों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगी, अपने उलमा से पूछो। ठीक है, अपने उलमा से पूछो हदीस किरतास क्या है, फदक का वाक़या क्या है। उनसे पूछो कि जनाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हुआ, खिलाफत कैसे हुई। अगर आप नहीं पूछते, आपके पास किताबें भी नहीं हैं मौजूद, यानी बुखारी शरीफ और ये किताबें मौजूद नहीं हैं, तो आप गूगल को पूछो। गूगल तो ना शिया है ना सुन्नी है, वो तो कुछ नहीं, वो तो आपको स्ट्रेट वे
نکال کے تو آپ کی ہتھیلی پہ رکھ دے گی، آپ کو پتہ چلے گا. پھر بھی آپ اگر نہیں مانتے، آپ کا دماغ ٹھنکے گا کہ حق کیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کیوں چھپایا جاتا رہا، صرف اپنی دکان میں چمکانے کے لیے، صرف شیعت کی دشمنی میں. اور پھر معاویہ کے دور میں کیا ہوا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم و ستم، اور پھر آل رسول. یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم آج پھر بھی نہیں جھنجھوڑتے، آج ہمیں کوئی پرسنلی طور پہ کوئی ہمیں کوئی برا کہہ دیتا ہے، گالی کہہ دیتا ہے، تو ہمیں بڑی غیرت آ جاتی ہے. تو ہمارے آئمہ کے اوپر، ہماری آل رسول کے اوپر جو اتنے ظلم و ستم ہوئے، تو اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ ہم کیوں فائنڈ نہیں کرتے کہ جس نے کیا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تبرہ کریں، اس کے اوپر لعنت بھیجیں؟ اللہ تو بھیج رہا ہے قرآن پاک میں، شرم کس بات کی؟ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ العزیز ایمان کو تقویت دینے کے لیے، اور حق کو حق اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھٹلانے کے لیے کافی ہیں. ہمیں دعا کرتی ہوں آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ سچائی کو سامنے لایا جائے اور ٹوگیدرنیس ہوئے، اکٹھے ہوں، آپس میں پیار محبت ہو، سچائی کو جانیں، نہج البلاغہ کو جانیں، مولا سے محبت کریں، مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کریں. اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے. اور میرے امام زمانہ، ہمارے امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہم، اور آپ کے والدین اور آپ کے تمام اجداد کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور بہت دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. پروردگار بحروں بر